بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات على محمد وعلى محمد اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں تاخیر کافی ہو چکی ہے میں نے مشہور و معروف حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جس میں حبیب خدا فرماتے ہیں اپنے بعد اپنی امت سے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اب پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے بہت مشہور و معروف حدیث ارشاد فرمائی توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ جسے تمام کے تمام مسلمان کہتے ہیں حدیث ثقلین دو گراں قدر چیزیں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے الفاظ میں لیکن تمام مسلمانوں کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے جو میں نے پیش کیے کہ حبیب خدا فرماتے ہیں کن سے سامنے رسول خدا کے ہے صحابہ کا مجمع توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا مجمع صحابہ سے کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں خطاب پوری امت سے ہے مخاطب صحابہ ہیں چلو پہنچ گئے بھئی خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت سے ہے لیکن اس وقت جن سے مخاطب تھے وہ تھے صحابہ سامنے تھے ان سے مخاطب تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے سامنے رسول اکرم نے فرمایا انی بے شک کہ میں کون ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جو اپنی ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے وہ فرما رہے ہیں کہ انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان لفظی ترجمہ کر رہا ہوں توجہ ہم مجمع کی انی تارکن فیکم الثقلین میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو صرف اسی حدیث کے الفاظ سے ثابت کر رہا ہوں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا توجہ ہو مجمع کی حبیب خدا فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں
میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں، تو واضح ہو گیا نا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ بات پہنچ گئی جانے گرام ہے، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ بھئی چلے میں اور الفاظ پلٹ کے پیش کر دیتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ اللہ نے قرآن مجھے دیا تھا، اطرت میری ہے، میں دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ چلے میں اور انداز سے پیش کر دیتا ہوں، مجھے ہر بات کو پہنچانا، جب تک سارا مجمع میرے ساتھیوں کا میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں سارے مجمع کی آواز آ رہی ہے سب حضرات تک، میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے، رفتار زیادہ تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا رسول خدا فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بھئی کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو مولا بنایا اللہ نے ہے، بتایا مصطفیٰ نے۔ بھئی جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں الفاظ پہ غور کیجئے گا، قرآن کی 2 آیات پیش کر رہا ہوں۔ انی جائلن فی الارض خلیفہ، اللہ فرما رہا ہے زمین پہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے۔ جناب آدم کو جب خلیفہ بنایا تو کہا میں صرف میں بناؤں گا۔ جناب ابراہیم سے کہا انی جائلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب جتنے بھی مکتب فکر ہیں اسلام میں، یا وہ کہتے ہیں امام یا کہتے ہیں خلیفہ، رسول خدا کے جانشین کو یا کہتے ہیں امام یا خلیفہ، چاہے امام کا ہو چاہے خلیفہ کو، جو بھی مانو بنانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں بنا رہا ہوں، تو رسول خدا نے نہیں فرمایا میں بنا رہا ہوں، آپ نے فرمایا انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اسی طرح چلتے رہیے گا، مجھے صرف حدیث ثقلین کو واضح کرنا، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی، حبیب خدا نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں فرمایا میں چھوڑے جا رہا ہوں 2 گنا قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت، دونوں کی وضاحت کروں گا۔ قرآن نہیں کہا، مجمع کی توجہ ہو، میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں، قرآن نہیں کہا اللہ کی کتاب۔ قرآن قراءت سے ہے، اردو میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اگر مجھے سندھی آتی ہوتی میں سندھی میں پہنچاتا آپ کو، مجھے سرزمین پہ بے انتہا محبت ملی ہے۔ عزیزان گرامی پیش کروں گا الفاظ کو، اللہ کے رسول نے قرآن نہیں کہا، جب مجھے احساس ہونا وقت کم ہے میری رفتار زیادہ ہو جاتی ہے، توجہ ہو میرے ساتھ، آپ نے قرآن نہیں کہا، مقصود قرآن ہے، بھئی نظر میں آپ کے قرآن ہے، لیکن کہا قرآن نہیں چھوڑے جا رہا، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا۔ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ، قرآن ہے قراءت سے، اگر کہتے قرآن تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو سنایا تھا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کتاب اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اسے کہا جاتا ہے جو لکھی ہوئی ہو۔ اب اگر کوئی کہے اس نے جمع کیا تو کون نہیں، پیغمبر کتاب چھوڑ کے گئے۔ بات پہنچ گئی جانے گرام میں، بات پہنچ گئی ہے، تو حبیب خدا نے فرمایا میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب۔ جب بھی محمد و آل محمد کو کسی فضیلت سے دور کرنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ لیجئے ان کا حق غصب کیا جا رہا ہے، کسی اور کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جائے تو وہاں پہ محمد و آل محمد کا حق لیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میں 2 گنا قدر چیز، ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا وہ سب عرب زبان تھی،
صحابہ عرب زبان تھی، کسی نے اعتراض یہ نہیں کیا یا رسول اللہ کتاب ہے کہاں؟ اس کا مطلب ہے سب مانتے تھے وہ جو پیغمبر پہ وحی آتی تھی لکھواتے رہتے تھے جناب امیر کو، یا علی لکھتے جائیے یہ وحی آئی یہ وحی آئی، یہ سورہ مکمل اگلا سورہ شروع۔ بہت سے پریشان ہیں، میں بہت سی دلیلیں دیتا ہوں، پیغمبر لکھواتے رہے علی لکھتے رہے، تو پیغمبر نے کہا میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پورے سینے کی طاقت سے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت۔ کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ جب حفاظ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں 500 حافظ شہید ہو گئے تو کہنے لگے قرآن جمع کرو، مولا نے کہا قرآن میرے پاس ہے، کہا یا علی آپ سے قرآن نہیں چاہیے، پیغمبر سے آل نہیں چاہیے، آل سے قرآن نہیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے، واہ صحیح، واہ واہ زندہ باد، واہ کیا بات ہے۔ تو اب حبیب خدا فرما رہے ہیں میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ اطرت کسے کہا جاتا ہے؟ عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، سب سے بڑی ڈکشنری ہے لسان العرب، 18 جلدوں پہ ہے۔ تو میں نے جا کے ابن منظور کی لسان العرب میں دیکھا تو اس نے کہا اطرت اخص و اقربائی، کسی بھی آدمی کے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہو، سب سے قریبی رشتہ داروں انہیں اطرت کہا جاتا، سب سے قریبی۔ اب آئیں ذرا امہات المومنین سے پوچھتے ہیں پیغمبر سے سب سے قریبی کون تھے؟ پہنچ گئے میرے بھائی، ازواج ہی تو سمجھائیں گی نا پیغمبر سے سب سے قریبی کون تھا؟ تو رسول اکرم کی ازواج بتاتی ہیں کہ جب رسول خدا سفر میں جاتے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے، جب واپس آتے سب سے پہلے سیدہ سے ملتے۔ تو ایک ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ جاتے میں سب سے آخر میں اور آتے میں سب سے پہلے سیدہ سے ملتے ہیں، کیوں؟ کہا کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا اور سیدہ کی جدائی کا فاصلہ سب سے کم ہو، مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ امت کے بیٹوں کو بتا دو ماں کی بات کو رد نہ کرنا۔ ماں نے بتایا ہے، امت کے بیٹوں ماں نے بتایا ہے، رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت سیدہ سے اور جناب سیدہ کے بچوں سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ امہات المومنین نے بتایا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے ذرا نہیں گرا ہے؟ آئیے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ خواتین میں جناب سیدہ سے۔ مردوں میں کس سے محبت تھی؟ قریبی ترین لوگوں میں۔ مواخات اگر ذہن میں ہو، رسول خدا نے ہجرت کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پہنچ گئے حضرات، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، اشاروں میں آگے بڑھ رہا، اس صحابی کو اس کا بھائی بنایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنایا۔ ایک نے کہا یا علی، رسول خدا نے سب کو سب کا بھائی بنایا، آپ تو رہ گئے۔ نہ جانے کس انداز سے کہا جناب امیر آگا یا رسول اللہ، آپ نے میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا، کیونکہ نہ مجھ جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں،
میں چلتے رہیے کہ یا علی نہ مجھ جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی. اب تمام مسلمانوں نے رسول خدا کی حدیث کو درج کیا. حبیب خدا نے سارے صحابہ کے مجمع میں کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا, بہت سے لوگ وہاں سے کہا یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں. سارے صحابہ حیدر 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 توجہ ہے ذرا گرا, ممنون ہوں آپ کی محبت ہو. تو آپ نے فرمایا یا علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی. جب آپ جائیں گے نا نجف اشرف تو ہر دروازے پہ زیارت کا ایک جملہ لکھا, مولا کے حرم میں داخل ہونے کے ہر در پہ مولا دیکھنا نصیب فرمایا. تو ایک در پہ لکھا السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ, اے رسول خدا کے بھائی آپ پہ سلام. سارے صحابہ صحابی ہیں, صحابی یعنی غلام, ان کا مقام اسی لیے ہے کہ رسول کے غلام. توجہ, سارے صحابہ پیغمبر کے غلام, علی بھائی ہیں. اسی لیے ہم کسی کا علی سے مقابلہ نہیں کرتے. عزیزان گرامی ایک اور جملہ کہہ دوں یہاں پہ, یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو اب سارے صحابہ غلام رسول خدا, مولا, آقا, سردار, توجہ, رسول خدا ہیں, مولا, سب ہیں غلام. ساری امت غلام ہے, گھبرا کے کیوں سن رہا ہے؟ غلام ہے یا نہیں ہے؟ میں بھی غلام, آپ بھی غلام رسول خدا کے. ساری امت رسول خدا کے غلام, سارے صحابہ پیغمبر کے غلام. اب پیغمبر سے پوچھیں سب تو غلام ہے, آقا کون ہے, مولا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا, فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. امت غلام ہے, محمد و آل محمد مولا. بات واضح ہو گئی ذہن گرامی. اسی لیے کسی کا آل محمد سے مقابلہ نہیں ہے. تو حبیب خدا فرما گئے میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. آئیں ذرا اور اس کی وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی ہدایت کے دو طریقے ہیں. عربی میں پہلے پیش کروں گا, فوراً ترجمہ کروں گا اس کو. اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. ہم ابھی لاڑکانے سے آئے ہیں تو کوئی پوچھتا بھئی آپ کو اس شہر میں جانا ہے, تو ہم کہتے بھی بتائیے کیسے جانا ہے, تو کہتے ہیں اراءۃ الطریق, میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں, یہاں سے جائیں گے, یہ ہائی وے لیں گے, یہاں مڑیں گے, وہاں. اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق, راستہ دکھانا. عقلی لحاظ سے صرف دو ہی طریقے ہیں, راستہ دکھانا یا ایصال الی المطلوب, مقصد تک پہنچانا. تو ہم وہاں سے پوچھتے, کوئی کہتا میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں, کسی نے کہا نہیں میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں, میں وہیں جا رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو اللہ نے کہا دو ہی ہدایت کے طریقے میں نے دونوں اپنے حبیب کو عطا کر دیے. راستہ دکھانے کے لیے قرآن ہے, جنت تک پہنچانے کے لیے اہل بیت. حیدری, توجہ فرمائی جانے کی رات. قرآن جنت کا راستہ بتا رہا ہے, اہل بیت جنت لے جا رہے ہیں. وہ جنت سے آئے ہیں, جنت میں جا رہے ہیں. توجہ, وہ جنت سے آئے ہیں, جنت جا رہے ہیں. اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اہل بیت کے پیچھے چلے. یہ میں نہیں کہہ رہا, تمام مسلمانوں نے لکھا ہے. تمام شیعہ سنی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا, پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین
سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. سرداروں کے پیچھے چلو جنت میں پہنچ جاؤ گے. بات پہنچ گئی جانے کے رام. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں. ممنون ہوں آپ کی محبت. انہما لن یفترقا, یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اب کچھ نہ کچھ تو دونوں میں مماثلت ہونی چاہیے, ایک جیسے ہونے چاہیے نا. توجہ ہو, مجبوراً یہ وضاحت پیش کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے تفصیل کا. اللہ نے تمام انبیاء کو ان کی امت کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا کی. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا, انہیں 2 معجزات دیے. ایک عصا, زمین پہ پھینک دیا اژدہا میں بدل جاتا. دوسرا ید بیضا, جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے نور نکلتا, کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. جادو کا توڑ. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا, وہ بیماریاں ٹھیک کر دیتے تھے, کچھ بیماریاں ٹھیک نہیں کر پاتے تھے. جناب عیسیٰ وہ بیماریاں جو وہ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے انہیں بھی ٹھیک کر دیتے تھے. پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی, پیدائشی بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی, گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی. پتہ نہیں میری اردو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. مردے کو ٹھوکر مارتے قم بِإِذْنِ رَبِّكِ کی, وہ زندہ ہو جاتا. مسلمان قرآن پڑھتے ہیں, جناب عیسیٰ کا معجزہ مان لیتے ہیں, لیکن جب علی کی بات آئے تو نہیں مانتے. فخر عیسیٰ کیسے یہ معجزات نہیں دکھا سکتے؟ تو جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات. اب رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو اپنی 2 باتوں پہ بہت ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ, ہم عرب ہیں باقی سب عجم. دوسرا اپنی تلوار پہ, کہ نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی ہے, لڑتے رہتے تو کہتے تھے ہمیں تلوار پہ بہت ناز ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو عطا کروں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے, ان کی تلوار کا جواب علی ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ ہو, 2 چیزیں رسول خدا کو عطا کی اللہ نے, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. قرآن زندہ معجزہ ہے, قیامت تک کے لیے باقی ہے. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. جب میراث باقی ہے قیامت تک کے لیے تو پھر وارث کیسے باقی نہیں؟ وارث کیسے باقی نہیں؟ عزیزان گرامی, قیامت تک کے لیے وارث بھی باقی ہے. وقت بھی ایک صلوات پڑھیں گے محمد والا. بس بھئی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. تو قیامت تک کے لیے قرآن بھی باقی ہے, اہل بیت بھی باقی ہے. تو اب رسول خدا کی رسالت کے 2 گواہ, ایک قرآن ہے, دوسرے علی مرتضیٰ ہے. آیت ہے سورہ رعد 13واں سورہ آیت نمبر 43. وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے رسول, یہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں, ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس 2 گواہ کافی, ایک اللہ, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, یعنی علی مرتضیٰ. اللہ نے قرآن بھیجا اور علی مرتضیٰ کو بھیجا. توجہ ہو مجمع کی. اب رسول اسلام چلے گئے تو جناب علی کے لیے بھی جناب امیر کے لیے بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. جناب امیر کے لیے ایک ہے گواہ قرآن, دوسرے مولا حسن مجتبیٰ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ عزیزان گرامی, مولا حسن کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے, ایک ہے قرآن, دوسرے مولا حسین. مولا حسین کو بھی 2 گواہ چاہیے, ایک ہے قرآن, دوسرے مولا سجاد. مولا سجاد کو بھی 2 گواہ چاہیے اپنی امامت پہ, ایک ہے قرآن,
دوسرے امام باقر علیہ السلام، امام باقر کو بھی 2 گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، باقی سب بھی سن لیں 12 اماموں کے نام۔ 7ویں امام کو 2 گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے، ایک قرآن، دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی 2 گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن، دوسرے 12ویں امام علیہ السلام۔ جب 12ویں امام ظہور فرمائیں گے انہیں بھی 2 گواہ چاہیے، ایک ہے قرآن۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ کیوں اٹھایا؟ توجہ فرمائیے دانیہ، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں، میں سوچ رہا تھا میرا جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے گرامی اس لیے 12ویں کے لیے بھی اللہ نے 2 کو رکھا ہے، قرآن آئے گا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، 2.5 ارب عیسائی ہیں، 2 ارب بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ دنیا کی 24-25% آبادی مسلمان، عیسائی 30 سے بھی زیادہ، 30% سے زیادہ، سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی۔ سارے عیسائی جناب عیسیٰ کو دیکھیں گے، مانیں گے، سجدے میں گریں گے، عیسیٰ کہیں گے رک جاؤ۔ سارے مسلمانوں نے لکھا عیسیٰ بیت المقدس میں آئیں گے، امام مہدی خانہ کعبہ میں آئیں گے، خانہ کعبہ سے مدینہ پھر کربلا، نجف سے ہوتے ہوئے سارا دورہ کر کے بیت المقدس۔ جب بیت المقدس پہنچیں گے سارے عیسائی مانیں گے عیسیٰ ہمارا پیشوا۔ ظہر کا وقت آئے گا، امام مہدی کہیں گے چچا نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے ساری دنیا دیکھے گی اور 12ویں پہ ایمان لائے۔ ارے ہمارا پیشوا جسے ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ ان کی اقتداء کر رہا ہے۔ مسلمانوں ابھی سے مان لو یہ 12ویں امام رسول خدا کی نسل سے ہے۔ میرا 12واں لال مہدی فاطمہ کی ذریت سے ہو، عزیزان کرام کسی اور نسل سے نہیں ہو، نسل جناب سیدہ سے۔ کہ کہیں آپ سوچیں کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا فلسطین میں بڑا ہوگا نہ جانے کس کی نسل سے، نہیں، رسول خدا 119 روایات ہیں بھائیوں کی کتابوں میں اس مضمون کی کہ المہدی من ولد فاطمہ، کہ واضح الفاظ میں حبیب خدا رسول خدا نے فرمایا کہ میرا 12واں وسیع مہدی برحق سیدہ کی نسل سے ہوگا، ان کی اولاد میں ہوگا۔ جب لوگ دیکھیں گے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہوں گے؟ کہا اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ کہا اس کا چہرہ میرے چہرے جیسا ہوگا، اس کی آنکھیں میری آنکھوں جیسی ہوں گی، اس کا لب و لہجہ میرے جیسا ہوگا، اس کا چلنا میرے جیسا ہوگا۔ اے مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، ان جیسا کوئی نہیں سوائے ان کی آل کے۔ بات پہنچ گئی عزیزان گرامی، وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا۔ عزیزان گرامی چند باتوں کا امام زمانہ کو بڑا صدمہ ہے۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے نا، پنکھا بند نہ کریں، جب آپ ظہور فرمائیں گے تو مکے سے پہلے
مدینے تشریف لائیں گے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ مکے سے سب سے پہلے مدینے تشریف لائیں گے، اور مدینے آنے کے بعد اپنی دادی زہرا کے مزار کو تعمیر کریں گے، اپنے جد رسول خدا کے مزار کی تعمیر کریں گے. یہ جو روزے ڈھا دیے گئے ہیں نا، یہ سارے روزے دوبارہ تعمیر کریں گے. اس کا مطلب ہے روزے ڈھانا بدعت ہے، اور روزے ماننا بنانا سنت ہے. بس بھئی ایک مرتبہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سارے روزے دوبارہ تعمیر کریں گے. حضرت خدیجہ کا روزہ، حضرت ابو طالب کا روزہ، حضرت عبداللہ کا روزہ، حضرت آمنہ کا روزہ. ارے رسول خدا کے والدین مسلمانوں، یہ کہنا کہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے اس لیے مسلمان نہیں تھے، میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتا. تو امام زمانہ علیہ السلام سارے روزے دوبارہ بنائیں گے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. روایت کے الفاظ ہیں، آپ پھر مدینے سے چلیں گے، سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں. جب کربلا پہنچیں گے شاید 40 کے ایام، کیونکہ مولا کا ظہور ہوگا عاشورہ. بس میں مغرب ہونے والی ہے، ہر دعا قبول ہے. کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. جی بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا پہنچیں گے تو مولا دیکھیں گے زائرین کا جمع غفیر ہے، پوری دنیا سے لوگ کربلا آنے لگیں گے. امام تشریف لے آئے. بہت بڑے عراق کے عالم دین ان سے نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم امام حسین کے دروازے معجزے سے سب کھلنے لگیں گے 12ویں امام کے. امام اندر تشریف لے جائیں گے. کہا پھر معجزے سے ذریعہ مقدس کا دروازہ کھلے گا. امام زری کے اندر جائیں گے، مولا حسین کی زری کے اندر، اور روتے ہوئے زری میں جائیں گے اور دونوں ہاتھ معجزے سے قبر مطہر میں ڈالیں گے، اور قبر میں ڈال کے دونوں ہاتھ ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے اور اس شہزادے کا لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور رونے والوں سے لاشا دکھا کے سوال کریں گے، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ علی اصغر کو کس جرم میں تیر مارا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چند باتوں کا امام زمانہ کو بڑا صدمہ. 5 منٹ کی زحمت دوں گا. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے. کچھ ہی دیر میں گھر چلے جائیں گے نا، آپ کو آرام مل جائے گا. لیکن علی و بطول کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی رہی کربلا کے بعد، اور جب رہائی مل گئی تب بھی خاک پہ بیٹھی رہتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حجابہ. آئیں بھی ذرا 2 جملے پیش کروں گا. ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کو چند باتوں کا بڑا صدمہ. پہلا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کا بڑا صدمہ ہے. جب بچے کہتے تھے نا العطش، امام زمانہ آج بھی کہتے ہیں میرا سلام ان چھوٹے چھوٹے بچوں پہ. دوسرا، بیویوں کے پردے کا بڑا غم ہے. مولا آج آپ کو پرسہ دیتے ہیں. سید سجاد سے سوال کیا، مولا سب سے زیادہ آپ پہ کہاں سخت وقت گزرا؟ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ سر اٹھایا اور آپ کے آنسو بہنے لگے گا، الشام الشام الشام. کہ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، لیکن کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا. شام میں 7 چیزیں تھی جو ہم نہیں بھلا سکتے. امام زمانہ کو پرسہ پیش کریں گے. میں وہ 7 چیزیں ساری تو نہیں پیش کر سکتا، جو پیش کر سکتا ہوں پیش کروں گا. پہلی چیز، مولا فرماتے ہیں مجمع عام تھا، علی کی بیٹیاں اونٹنیوں پہ تھیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، لوگ پتھر مارتے جاتے تھے، نعرے لگاتے جاتے تھے. کیا نعرے لگاتے تھے؟ باغیوں کی بہنیں آ گئی، باغیوں کی بہنیں آ گئی. میرے ہاتھ میں میرا رومال ہے،
اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکوں نا تو فوراً ہاتھ چہرے پہ آ جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہے. لیکن اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ پسے گردن بدھے. ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے پتھر آ رہے تھے، میری پھپھیاں اونٹنیوں پہ تھیں، باغیوں کے نعرے تھے. ایک مقام پہ لا کے اونٹنیوں کو روک دیا گیا. جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد کیا بات ہے، انہوں نے ہمیں روک کیوں دیا؟ کہا پھپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید استقبال ہو، نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں. نہیں، یہاں پہ میں کہتا ہوں کوئی پھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے. بس بھئی تیسرا مرحلہ مولا فرماتے ہیں بازار کی جو دکانیں تھی نا، چھتوں پہ خواتین کھڑی تھی، وہ گرم گرم پانی پھینکتے تھے. بچے اور خواتین روتے تھے یہ کیوں ہمیں اذیت دے رہے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا ہم علی کی بیٹیاں ہیں؟ ایک مرتبہ کسی نے آواز دے کے کہا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض میں ہمیں علی سے نفرت ہے، اس لیے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، مجھے معاف کیجئے گا. اگر سارا مجمع میری طرف دیکھ رہا نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے تصور کرے شام میں بیویاں کتنے مظلوم تھے. جب ایک مرتبہ ہر طرف سے پتھر آ رہے تھے، اچانک ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا پھوپھی اماں کیا میرا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت صالح نبی صالح کی اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا. پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو بتاتے تھے انبیاء تھے، ایک نبی صالح تھے، ان کی اونٹنی کا کوہان ان کی امت نے کاٹ دیا تھا، اس اونٹنی کے بچے نے بددعا کی، اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا. پھوپھی اماں بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا میرا مقام زیادہ؟ کہ بیٹی آپ کا مقام زیادہ. کہ پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا. مولا سجاد نے کہا بہن ذرا بابا کے سر کو دیکھو. سر سے آنسو بہ رہے تھے. میری بیٹی بددعا نہ کرنا. ابھی دربار میں داخل نہیں ہوئے نہ جانے کتنی اذانیں گزر گئے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے مولا سجاد سے کہا تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو برباد کر دیا. امام نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس نے کہا اے قیدی کیا بات ہے، میں تو طنز کر رہا تھا، آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. امام نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ قیدی یہ آیت بھی اہل بیت کی شان میں. امام نے 7 آیات کی تلاوت کی. اس آدمی نے کہا قیدی کیا بات ہے، آپ ہر وہ آیت پڑھتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں ہے. مولا نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا. کہا کیا میں نہیں سمجھا؟ کہا ہم آل محمد ہیں، یہ جو سامنے سر جا رہا ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ رسول کا نواسہ ہے. کہ ہمیں تو بتایا گیا باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے. کہ ہم باغی نہیں آل محمد ہیں. وہ آدمی رونے لگا، قدموں میں گر گیا. کہا اے قیدی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا لیکن ایک شرط ہے، جہاں جانا لوگوں سے کہنا یہ باغیوں کا نہیں، رسول کے نواسے نواسیوں کا قافلہ ہے. آخری جملے سن لیجئے، بس مجھ میں طاقت نہیں پڑھنے کی. آخری جملہ ایک مرتبہ دربار میں بیویاں داخل ہوئیں، سامنے تخت پہ یزید بیٹھا تھا. جیسے ہی بیویوں نے یزید کو دیکھا وہ شراب پی رہا تھا، قرآن کے اوراق پہ شراب رکھتا تھا اور بار بار کہتا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جہا. نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی رسول، میں کسی چیز کو نہیں مانتا. آج اگر میرے اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، محمد کی نسل سے میں نے سب کو مار دیا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ جناب زینب نے کہا یزید نہ تیری حکومت رہے گی، نہ تیرا تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. بس جس جملے میں تمام کرنا چاہتا ہوں، دونوں نے خطبے دیے. یزید نے حکم دیا جلاد سے اس قیدی کا سجاد کا سر قلم کر دو. قیدی نے تلوار، ایک مرتبہ جلاد نے تلوار کھینچی، آگے بڑھا. مولا سجاد کی گردن قلم کرنا چاہتا تھا. جناب زینب آگے بڑھی، مولا سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ جب تک زینب زندہ ہے میں اپنے امام پہ آنچ نہیں آنے دوں گی.
یزید نے کہا اس خاتون کو بھی مار دو. جلاد نے تلوار اٹھائی, جناب فضہ سامنے آ گئی, کہا میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک میرے دم میں دم ہے میں زینب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا یزید نے اس بوڑھی خاتون کو بھی مار دو. جلاد نے جیسے تلوار کھینچی جناب فضہ پہ, جناب فضہ نے اپنے بالوں کو سیدھا کیا, کہا او حبشی غلاموں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں, یہ مجھ پہ تلوار اٹھائے تم دیکھتے رہو گے؟ 600 غلاموں نے تلواریں کھینچی. یزید یہ ہمارے قبیلے سے ہے, ہم بغاوت کر دیں گے اگر اس میں تلوار اٹھی. یزید نے کہا جلاد رک جا. ایک مرتبہ سارے رک گئے. جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا. نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. روش ہے دامن پھیلا کے وہاں مانگا جاتا ہے جہاں عقیدتیں زیادہ ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, حاجی زوار عاشق ہو کر اور ارشاد ہو کر, زوجہ بانی مجلس کامران ہو کر, دیگر افراد, پروردگارہ ان کی ہر مراد پوری فرما. جتنے سننے والے ہیں جو پڑھنے والے, پروردگارہ کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی. ایک مومن نے کہا ان کی والدہ مریض ہیں, پروردگارہ شام غریبہ کے اس مریض کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا, تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. پروردگارہ جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام مؤمنین مؤمنات کے رزق میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ بانیان مجلس, یہ جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بچے, میرے بزرگ, پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ کھڑے ہیں, سب لوگ پروردگارہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما. سب کو زندگی میں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. دشمنان اہل بیت کو ہدایت فرما. جو قابل ہدایت نے انہیں غارت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا, پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.